बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे इस्लामी मसावात मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और हमने अब तक इसके 5 जो बंद हैं वो कर लिए हैं। आज हमने इसका छठा बंद करना है, जिसमें शायर कहते हैं कि ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। अब जो पहला शेर है उसमें आप देखें कि शायर कहता है कि ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर। अब यहाँ पर एक तरह से जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है अमीर और गरीब का, ठीक है, मुवाजना किया जा रहा है। शायर जो है वो मुवाजना कर रहा है। वो कहता है कि ये अमीर और गरीब दोनों जो हैं वो हम जिन्स नहीं हो सकते। हम जिन्स मतलब हम पल्ला बराबर के लोग, एक जैसे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इनको जो है, जो गरीब है, इनको ज़माने में एक लम्हे का भी चैन मुयस्सर नहीं है। इनको कोई भी सुकून का लम्हा जो है वो नसीब नहीं होता। अमीर जो हैं वो अपने इनके दिमाग पर गरूर और तकब्बुर की मकड़ी ने इस तरह के जाले बुन रखे हैं कि वो गरीबों नादारों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते, और क्योंकि उनके पास बेतहाशा दौलत है, इस वजह से वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो ऐशो आराम में गुजारते हैं। जबकि गरीब जो है वो उनको तो खाना भी मुश्किल से मिलता है, लिहाजा उनको कोई भी सुकून का लम्हा नहीं मिलता। अमीर जो हैं वो उनके पास बहुत ऊंचे महल और गाड़ियाँ और नौकर चाकर और सब कुछ है, जबकि गरीबों के पास जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दूसरा जो नादार और मुफलिस तबका है वो हर वक्त दुखों और मुसीबतों और मसाइब मुश्किलात का शिकार रहता है, उनको चैन मुयस्सर नहीं आता। तो फिर वो ये दोनों तबके आपस में हम जिन्स क्यों कर हो सकते हैं। ये एक सवालिया अंदाज में वो कहता है कि वो ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, कि क्यों ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। और फिर शायर कहता है कि सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, कि गरीब जो हैं इनके पास जो है वो सवारी के लिए उम्दा घोड़े मौजूद नहीं हैं, जिस तरह अमीरों के पास जो हैं वो लाखों के घोड़े मौजूद होते हैं। यहाँ पे अब शायर जो है वो चूँकि पुराने ज़माने का वो उसने हालात बयान किए हैं जब गाड़ियाँ इतनी आम नहीं थी, तो वो इसी वजह से ज़्यादा घोड़े का जिक्र करता है। जिस तरह आप देखते हैं कि पहले ज़मानों में घोड़े जो थे वो भी एक शान और तकब्बुर की अलामत हुआ करते थे, और लोगों के पास आला से आला नस्ल के अरबी घोड़े जो थे वो मौजूद होते थे, और जो आज भी लोगों ने अपने शान और गरूर की वजह से बहुत सारे लोगों ने रखी हुई हैं। तो यहाँ पे शायर कहता है कि इनके पास जो है वो सवारी को घोड़ा है, ना ही खिदमत के लिए इनके पास नौकर हैं, और ना इनके पास घर है रहने के लिए, और ना इनके पास सोने के लिए अच्छे बिस्तर है। तो यहाँ पर जो है वो शायर कहता है कि वो पैदल ही चलते हैं और सफ़र की सोबतें और मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करते हैं, और फिर बीमारी हो या तंगदस्ती इन्हें अपने काम जो है वो हमेशा ख़ुद करने पड़ते हैं। अगर बीमार होते हैं तो इनके पास अपने इलाज के लिए भी जो है वो रकम मौजूद नहीं होती, और लिबास जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अब आखिरी मिसरे में देखें, सॉरी 5वें मिसरे में शायर कहता है कि पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी। अब आप देखें कि लिबास जो है वो इंसान की तन की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जो गरीब हैं उन बेचारों को लिबास भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, और गर्मी की शिद्दत और जाड़े की शदीद सर्दी में भी वो अपने जिस्म को जो है वो वाला लिबास मुयस्सर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मौसमों की शिद्दत से जो है वो बच सके। और बकौल शायर कि तुम्हारी बांदियाँ अंबार में रेशम के तुलती हैं, बांदियाँ मतलब तुम्हारी जो नौकरानियाँ हैं, तुम्हारी बांदियाँ अंबार में रेशम के तुलती हैं, हमारी बेटियों के तन की उरियानी नहीं जाती, कि हमारी तो जो बेटियां हैं उनको भी हम पूरा लिबास जो है वो लिबास मुयस्सर नहीं कर सकते, लिबास नहीं दे सकते। और एक और शायर कहता है कि बूढ़ी हुई गरीब की बेटी शबाब में, बूढ़ी हुई गरीब की बेटी शबाब में, गुर्बत ने रंग रूप निखरने नहीं दिया, कि अब आप गरीब का घर देखें तो उनके जो बच्चे होते हैं और जो अमीरों के बच्चे होते हैं
ان میں بھی آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آئے گا. اب حالانکہ ہوتے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے پاس مال و دولت کی وجہ سے ان کے بچوں میں اور غریبوں کے بچوں میں جو ہے وہ آپ کو ایک فرق جو ہے وہ واضح دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو غریب ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن آخری مصرے میں دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. تدبیر جو ہوتا ہے کہ جو عقل اور سوچ وہ اپنی لڑاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی بہتر کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. کیوں الٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی کیا ہے کہ تقدیر کھوٹی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت لکھ رکھی ہے وہی کھوٹی ہے، وہی اچھی نہیں ہے. تو پھر اس وجہ سے ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا. اور طارق عزیز ہمارے مشہور جو ہے وہ اینکر پی ٹی وی کے رہے اور جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ان کا شعر ہے کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی لوگ مرنا چھوڑ دیں. کہ ہم تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی قسمت کا جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاعر کہ ہم اگر کفن کی دکان کھولیں تو لوگ جو ہے وہ مرنا ہی چھوڑ دیں گے. ہماری جو تقدیر ہے اور تدبیر وہ اس حد تک الٹی اور کھوٹی ہے. اچھا، آخری اس کا بند دیکھیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اب یہاں پہ یہ جو پہلا شعر ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اب اس میں کتاب خدا جو ہے اس سے مراد شاعر جو ہے وہ قرآن پاک لے رہا ہے کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس کا جو پہلا سبق ہے وہ یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. تو پھر جو ہے وہ تفریق لوگوں میں کیوں ہے؟ چونکہ شاعر مین مساوات کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ وہ یہی سوال اٹھاتا ہے کہ جب ہمارا قرآن پاک بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو پھر لوگوں میں تفریق کیوں ہے؟ امیر غریب جو ہے وہ اس طرح کی درجہ بندیوں میں کیوں تقسیم ہے؟ اور کیوں جو ہے وہ حالانکہ اب امیر اور غریب کے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اور اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ تقویٰ کی بنا پر ہونی چاہیے، نہ کہ دولت کی بنا پر اور رنگ نسل کی بنا پر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ حجرات میں بھی فرماتا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ عزت والا ہوگا. لیکن ہم لوگ الٹ کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے جتنا کوئی زیادہ دولت مند ہوتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے اور وہ نواب اور چودھری بنا پھر رہا ہوتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتا اور لوگ اس کی عزت اور احترام نہیں کرتے. تو آج سے اسٹوڈنٹس ہم نے اپنا رویہ جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اور ہم نے جو غریب ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دولت دیکھیں کسی کے پاس، ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ دولت موجود ہے. تو آپ نے آج کے بعد اگر کوئی آپ کے ارد گرد جو ہے وہ غریب لوگ ڈیفینیٹلی رہتے ہیں، ہم کوئی اتنے لندن امریکہ میں نہیں رہتے کہ سارے جو ہیں وہ امیر ہیں، تو ہمارے ارد گرد بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے آج کے بعد ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا اور ہر ممکن مدد کرنی ہے ان کی. ٹھیک ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، آپ کی رقم کے ذریعے ہو، آپ کے صدقات خیرات ان کو دیں. آپ اپنے گھر میں جو کچھ اچھا بنتا ہے ان کا خیال رکھیں. آس پاس اگر ایک دو گھروں کا بھی آپ خیال رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا. اور اسی فرمان کو جو ہے وہ حالی نے اس کو شعر میں یوں ڈھالا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ جب ہم یہاں پہ دنیا والوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں ہم پر جو ہے وہ رحم کرے گا. اور ایک اور کہتا ہے شاعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں ہوتے ہیں فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے پیدا ہی درد دل کے واسطے کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا دکھ درد
سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ عبادت کے لیے تو پہلے فرشتے بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک نئی مخلوق جو ہے وہ پیدا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ حقوق اللہ جو ہے ان کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ دوسرے کو خود معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی افضل ترین انسان وہی ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور شاعر کے مطابق جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہی انسان کا اصل مقصد اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اور یہ یہاں پر جو ہے وہ دنیائے جو آب و رنگ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ باہمی محبت کو فروغ دیں، اور زندگی کا مقصد اپنے لیے مال و دولت اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی خاطر جو ہے وہ دکھ درد سہنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور آخری شعر میں دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان، کہ عبادت تو یہی ہے کہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا، وہ اندیکھے خدا سے کیسے محبت کرے گا۔ غور کریں گے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا، وہ اندیکھے خدا سے کیسے محبت کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں آج سے یہ مقصد رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی غریب شخص کی حد تک نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ہر ممکن طریقے سے ان کی آپ نے مدد کرنی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو آج آپ کے لیے آخر میں یہی دعا، جس طرح اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے کا اور آسانیاں سمیٹنے کا جو ہے وہ شرف نصیب کرے۔ آمین۔